بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورۃ النساء۔ اس سورت میں خاص طور پہ خواتین اسلام کے حقوق کا تذکرہ ہے، تو اس سورت کا نام بھی نساء ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے، رشتہ داری، صلہ رحمی، ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اور اس کی فکر اور اس کا حکم ہے۔ پھر یتیم، ان کے حقوق اور ان کی مال کی حفاظت، اس کی تلقین ہے کہ عام طور پہ یتیم وراثت سے محروم ہوتا ہے، اس کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں سے شادی، ایک سے زائد شادیاں، اور اس کی کوئی حد نہیں اور اس کی کوئی شرائط نہیں۔ اسلام نے اس کی حد بھی مقرر فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ 4 کی حد کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف ضروری قرار دیا۔ اگر یہ عدل و انصاف نہیں، پھر ایک پر اکتفا کرنا اور اس کا مہر ادا کرنا۔ پھر اور جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے تو اس کی کفالت اور اس کی بلوغت کا خیال رکھنا، اور نہ سمجھی میں اس کا مال اس کے حوالے نہ کرنا۔ مال ایک سرمایہ ہے، اسے ضائع نہیں کرنا، اس کی حفاظت کا خیال کرنا ہے۔ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں انگارے لینا۔ جانے والا دنیا سے چلا گیا اور اپنا مال چھوڑ کے گیا، کچھ تو ورثاء ہیں، ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے۔ اگر یہ کسی اور کی بھی لیے وصیت کرنا چاہتا ہے جو وارث نہیں ہے، تو اپنے تہائی مال کے اندر اسے یہ حق حاصل ہے کہ وصیت کر سکتا ہے۔ پھر ورثاء کے حصص کا تذکرہ ہے جو وراثت میں ان کے حق ہیں، والدین کا، بچوں کا، بیٹی کا، بیوی کا، اور اگر یہ نہ ہو تو بہن بھائی کے، ان سب کے حصوں کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ یہ سارے حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ یہ طے شدہ کسی انسان کے نہیں ہیں، اللہ کے حصص اللہ نے یہ طے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ وراثت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، وراثت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ وراثت کا معاملہ ایسا ہے کہ بڑے بڑے دیندار اس میں چوک جاتے ہیں اور خطا اور غلطی کرتے ہیں اور ناحق اور حق تلفیاں کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ لقمہ حلال سے ان کی اولادیں سالوں محروم رہتی ہیں، اس لیے کسی اور کا ناحق مال اس کے پاس ہے، اور بہنوں کو حق نہیں دیا، یا بیٹیوں کو حق نہیں دیا، یا چھوٹے بھائی کو حق نہیں دیا، یا جس کے پاس جو کاروبار آیا وہ اس پر بیٹھ گیا اور دوسرے کی حق تلفی کر دی، اور بس اوقات ڈور اتنی الجھ جاتی ہے کہ اب سلجھنے کا نام نہیں لیتا۔ کہاں سے پکڑیں کہ ان کے آپس کے جھگڑے ختم ہوں اور آپس کے معاملات ٹھیک ہوں، اتنی نقصان ہوتا ہے۔ اور بظاہر نیکی بھی ہوتی ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، غلطی کہاں ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد فوراً وراثت تقسیم نہیں ہوتی، مرتے ساتھ ہی وراثت کے معاملے میں کوتاہیاں اور زیادتیاں اور ناانصافی ہوتی ہے۔ تو وراثت کے معاملے میں پورا ایک رکوع ہے، اور ہر ایک کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ تلقین کی گئی اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اور یہ حصے اللہ نے مقرر کیے، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہے۔ تم اس میں زیادتی نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، کسی کا کسی کی حق تلفی نہ کرنا۔ اور ساتھ ساتھ پھر اگلا حکم دیا، کوئی آدمی غلط طریقے سے اپنی جسے کہیں کہ نفسیانی خواہش پورا کرتا ہے، غیر فطرتی طریقے سے، اس کی سزا کا تذکرہ ہے۔ غلطی سے گناہ ہو گیا، سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر عورتوں کو بلا وجہ ان کی وراثت سے محروم نہ کرنا، یا اگر وہ
یتیم ہے اور اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے تو اس کے مہر میں جسے کہیں کہ حق تلفی اور کوتاہی نہ کرنا۔ پھر ان رشتوں کا تذکرہ فرمایا جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، امہات، بنات، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھی، خالائیں، یہ وہ سارے رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایک بہن سے شادی، پھر اس کی دوسری بہن سے بیک وقت دونوں کا نکاح اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ان تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ اسلام میں یہ رشتہ نکاح کا یہ ایک دائمی رشتہ ہوتا ہے، اور اس میں عورت کو عزت ملتی ہے اور اس کا مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ اسلام میں متع کی گنجائش نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نکاح کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بالکل پینا نہیں، کھانا نہیں، عورت کے قریب نہیں جانا، بڑا مشکل ہو جاتا۔ بس صرف یہ کہہ دیا کہ کھاؤ حلال طریقے سے، پیو حلال چیز، اور عورت کے پاس جاؤ جائز اور حلال طریقے سے، حرام طریقے سے مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ ہمیشہ حلال کھاؤ، کسی کا ناحق مال مت لو، اور اس کی رضا کے ساتھ اور اس کی اجازت کے ساتھ اس کا مال استعمال کرو۔ جب تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، اللہ تمہارے چھوٹے موٹے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے طے کیا، مرد ہے، عورت کے لیے عورت پناہ ہے، تو اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور غیر اختیاری چیز کی بلا وجہ اپنے اندر ہوس نہ رکھو کہ میں ایسا ہوتا یا وہ ایسی ہوتی۔ تو اس قسم کی ہوس، غیر اختیاری چیزوں کی ہوس رکھنے سے ناشکری پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے۔ پھر کوئی بھی نظام اسی وقت چلتا ہے جب اس کا کوئی سربراہ ہو، جب اس کا کوئی ذمہ دار ہو۔ تو خانگی زندگی اور گھریلو زندگی کا سربراہ مرد ہے، اس لیے کہ اس پر عورت کا نان نفقہ ہے، اس لیے کہ اس پر بیوی کے اخراجات ہیں، اس لیے کہ اس کے ذمے بیوی کی ضروریات ہیں، یہ مرد کے ذمے ہیں۔ یہ غلط رواج ہے، گھر میں مرد بیٹھا ہوا ہے، عورت کماتی ہے۔ یہ بڑی جسے کہیں گے کم ہمتی اور مردانیت کے خلاف ہے کہ مرد نکمہ ہو اور عورت کی کمائی سے اس کی زندگی گزر رہی ہو۔ نانا، اللہ نے مرد کو یہ ذمہ داری سونپی ہے اور مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، جو خود کھائے اسے کھلائے، جو خود پہنے اسے پہنائے، جو اپنی خواہش اپنی ضروریات پوری کرے اس کی ضروریات بھی پوری کرے۔ نیک عورت کی خوبیاں یہی ہیں، وہ اللہ کی بھی فرما بردار ہوتی ہے، اپنی شوہر کی بھی فرما بردار ہوتی ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں نہ اس کی عزت میں خیانت کرتی ہے، نہ اس کے مال میں خیانت کرتی ہے۔ یہی عورت کی خوبیاں ہیں۔ یہ کوئی عورت نہیں ہوتی کہ جس کو شوہر کو اس کی دیانت پر ہی اطمینان نہ ہو اور وہ شوہر کی عزت میں خیانت کرتی ہو یا اس کے مال میں خیانت کرتی ہو۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ پھر گھر ہے، گھر میں بسا اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو یہ گھر کے برتنوں کی آواز گھر میں رہنی چاہیے، اس کے بازاروں اور سڑکوں پہ اس کی آوازیں اور عدالتوں میں اس کی آوازیں نہیں جانی چاہیے۔ یہ معاملہ گھر ہی میں حل ہونا چاہیے، اور دونوں خاندانوں کے بڑے اگر اللہ کی رضا کے لیے گھر بنانا چاہیں گے تو اللہ رب العزت بھی آسانی پیدا فرما دیں گے، اور انہی میں سے کوئی حکم بن کے گھر کا معاملہ گھر ہی میں نمٹا دے۔ اس کی تلقین فرمائی، اور پھر فرمایا جیسے اللہ کی وحدانیت، اللہ کا حق ہے اللہ کی وحدانیت، اسی طرح والدین کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، یتیموں کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، اور جسے کہیں کہ قریب والا بڑو دور والا آپ کے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے بھی حقوق ہیں، ان کی حق تلفی کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ بڑی بخل کی بات ہے کہ خود تو بخیل ہے ہی، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا اس کا صدقہ خیرات ضائع ہو جاتا ہے جو ریا اور نام و نمود اور نمائش کی خاطر خرچ کرتا ہے، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ اس وقت تھا جب
تب تک شراب حرام نہیں تھی، جب تک شراب حرام نہیں تھی۔ جب شراب حرام ہو گئی تو نماز اور غیر نماز ہر صورت میں نشہ جائز نہیں ہے شراب کا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس امت اسلامیہ کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے ایک آسانی ہے، اور وہ آسانی تیمم ہے۔ پانی میسر نہیں ہے، غسل کی ضرورت ہے، پانی میسر نہیں ہے، وضو کی ضرورت ہے، تو اس امت کے لیے آسانی ہے، مٹی پہ ہاتھ رکھ کر ہی تیمم کر لے گا تو جسم کے لحاظ سے بھی پاک ہو جائے گا، نماز کے لیے بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص آسانی پیدا فرمائی ہے۔ پھر ان کی مذمت فرمائی ہے کہ جو دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو بدلتے ہیں، پھر وہ یہود و نصارہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا حسد اور کینہ تھا، اللہ کی طرف سے ان پہ لعنت ہے۔ پھر ایک خاص واقعہ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا، اور وہ منافق حق پہ تھا اور وہ مسلمان نما منافق حقیقت میں منافق تھا، لیکن مسلمان کی اس نے شکل اپنا رکھی تھی، وہ ناحق پہ تھا۔ اور جب وہ فیصلہ کرانے کے لیے آپس میں فیصلہ کرانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں دیا، اس لیے کہ اسلام عدل کا دین ہے، اپنا ہو یا بیگانہ، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مسلمان اسلام ظلم، ناجائز، ناانصافی اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کی بنیاد ہی عدل و انصاف ہے۔ آپ نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں دیا، تھا ہی اس کا، وہ چیز حق ہی اس کا تھا، لیکن وہ منافق کہنے لگا ایسا کرتے ہیں، فیصلہ کرانے کے لیے حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت عمر جلالی قسم کے مزاج رکھتے ہیں اور یہودی کا نام سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ تو جب معاملہ ان کے پاس گیا اور ان کے سامنے جب فیصلہ آیا تو حضرت عمر فیصلہ کرنے لگے، تو وہ یہودی کہنے لگا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ میرے حق میں تمہارے پیغمبر نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کے آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا جو نبی کے فیصلہ نہیں مانتا پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی اگلے کرتی ہے۔ پھر بڑا پروپیگنڈا منافقین نے کیا کہ عمر نے ایک مسلمان کی جان لے لی تو اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں آ گئیں، عمر نے مسلمان کی جان نہیں لی، یہ منافق تھا، اس لیے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہے، جو سر خم تسلیم کرتا ہے، جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، آج ہمارا ایمان کا پتہ نہیں کیا حال ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کتنے جھک جاتے ہیں اور کتنے اپنے فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ضابطے کے مطابق کرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کس قدر کیسا ایمان ہے۔ بہرحال ایمان کی سچائی یہی ہے، اسلام کی سچائی یہی ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے سامنے سر خم تسلیم ہو جائے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بتایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد لڑتے تو جنگ تو کافر بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمان کا قتال اور جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر خاص طور پہ جب مسلمان دنیا میں کہیں مظلوم ہو اور وہ فریادیں کر رہا ہو کہ کون میری مدد کے لیے آئے گا، تو فرمایا ایسے موقع پہ مسلمانوں کے لیے پھر اس کی فریاد پر لبیک کہنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی کہ جہاد کے راستے میں موت کا ڈر ہے تو موت تو کہیں بھی آ جائے گی، تم بڑے بڑے محفوظ قلعے بنا لو، موت تو وہاں بھی آ جائے گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اگر کوئی نہیں تو آپ تو اللہ کا حکم پورا کریں گے، آپ دوسروں کو ترغیب دیتے رہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اچھی سفارش اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اور پھر مسلمانوں کا خاص شعار آپس کی ملاقات کا وہ سلام ہے، السلام علیکم، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا کوئی سلام کرے تو تم اس کو بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو، اس کا تذکرہ۔ پھر فرمایا کہ انسانوں کے 3 طبقے،
اس کا تذکرہ، ایک مسلمان، ایک ایمان والوں کا طبقہ اور ایک منافقین کا طبقہ، اور ایک وہ مسلمانوں کا طبقہ جو منافقین کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھا۔ جب مدینہ منورہ کی ریاست بنی تو وہاں بھی منافقین یہ جسے کہیں کہ آستین کے سانپ تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ تو ایمان والوں کے ایک طبقے نے تو کہا کہ یہ کافر ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی طبقہ نہیں، اور دوسرا مسلمانوں کا طبقہ تھا جو کہتے تھے نہیں، یہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا یہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے کفر ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت ہے اور اسلام سے یہ بغض رکھتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ خیال رکھنا تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کی جان نہ جائے، قتل نہ حق جائز نہیں، خطا غلطی سے قتل ہو گیا اس پر بھی جرمانہ ہے، اس پر بھی جرمانہ ہے، لیکن کوئی آدمی کسی مسلمان کی جان لینا جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، فرمایا یہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، یہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ جس طرح کافر مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایسی کوئی مسلمان کی جان بوجھ کے لے لے، فرمایا یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے کہ حرام ہے کسی مسلمان کی جان لینا اور پھر اس کو حلال سمجھ کے لینا، تو یہ بس اوقات آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ تو فرمایا یہ آدمی ہمیشہ کا جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں۔ کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمان قتل ہو رہے ہوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمان ذبح ہو رہے ہوں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے کہ کیا دور مسلمانوں پہ آیا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی ہے۔ کفار کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں ایسے الجھا دیں گے کہ وہ ہماری طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ہماری طرف وہ نظر ہی نہیں کریں گے۔ اور سچ ہے کہ پوری اسلامی دنیا کے اندر بدقسمتی سے ایسا ہی ہے، اور وہ ایمان کی اور اسلام کی چونکہ روح نکلی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان آپس بہم دستے گریبان ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہجرت کی فضیلت بتائی، اللہ کے راستے میں اللہ کے خاطر ہجرت کرنا، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا اگر راستے میں اس کی موت آ گئی تو اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ خوف کی نماز، میدان جہاد ہے، نماز تو وہاں بھی فرض ہے، لیکن دشمن سامنے ہے تو اس خوف کی نماز کا طریقہ بتایا کہ امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر ایک چاہتا ہے کہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھے، تو فرمایا ایک جماعت جا کر ایک رکعت پڑھ لے اور پھر وہ واپس آ کر دشمن کے مقابلے پہ کھڑی ہو جائے، اور دوسری جماعت جا کر صف میں کھڑی ہو جائے، اور یوں 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی، اور پچھلے والا جس نے 1 رکعت پڑھی وہ جا کر اپنی 1 رکعت مکمل کر لے۔ تو یوں خوف کی نماز، تاکہ دشمن کا مقابلہ بھی رہے، نماز بھی ہوتی رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی اقتداء بھی ہو جائے۔ یعنی نماز میں نماز کا اہتمام اور پھر جماعت کا اہتمام، میدان جہاد کے اندر تلواروں کے سامنے، گولوں کے سامنے، یہی تو مسلمان کی شان ہے۔ نماز کی اس کے ہاں اتنی اہمیت ہے۔ ہاں فرمایا اگر جب سفر نہ ہو اور جب جو ہے وہ جہاد کا موقع میدان نہ ہو، پھر آرام سے سکون سے نماز پڑھو۔ پھر اللہ کے راستے میں لڑنے والے، اور جسے کہیں کہ جب جہاد فرض ہو، اور اللہ کے راستے میں جسے کہیں کہ اللہ کے راستے سے دور بھاگنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس کا تذکرہ۔ پھر شرک کی مذمت فرمائی۔ اللہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ فرمایا جو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، ہمیشہ اپنے معاملات میں اور ہمیشہ اپنے فیصلوں میں انصاف سے کام لو۔ معاملہ کوئی آ جائے یا کوئی فیصلہ کے موقع آ جائے، چاہے وہ فیصلہ تمہارے اپنوں کی، اس میں تمہارا اپنوں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے تمہارے قریبی رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم انصاف سے فیصلہ کرنا اور انصاف کے ساتھ رائے قائم کرنا۔ بدقسمتی ہے اب یہ انصاف ہی نہیں رہا، اب انصاف نہیں رہا، اب تو یہ دیکھا جاتا ہے
کہ یہ میری ذات کا ہے، یہ میرے رنگ کا ہے، یہ میری زبان کا ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، یہ میری جماعت کا ہے، یہ میری گروہ کا ہے، بس میری حمایت اس کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ انصاف پر کون ہے، حق پہ کون ہے، سچ پہ کون ہے۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ایمان والوں سے کہا، ایمان والو ہمیشہ انصاف پہ رہو، معاملات میں بھی، فیصلوں کے اندر بھی عدل و انصاف سے کام لو۔ اور پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ الفاظ قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ایمان والوں کو بھی ایمان کی ضرورت ہے، یعنی اپنے ایمانوں کو تازہ کرو، جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کرو۔ یہ ایمان بیمار بھی ہو جاتا ہے، یہ ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے، اس کی شمع بجھنے بھی لگتی ہے، اسے تازہ رکھو، اسے غذا دو، اسے جراثیم سے بچاؤ۔ اگر ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے نا، دل کی کیفیت کا نام اندر ہوتا ہے ایمان۔ جیسے بیج زمین پہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس بیج کی آبیاری نہ کی جائے، اس بیج کی آبیاری نہ کی جائے تو وہ بیج سڑ جاتا ہے، وہ بیج سڑ جاتا ہے۔ ایسے یہ ایمان کا بیج اندر ہے، اگر اس کی آبیاری نہ کی یہ مر جائے گا۔ لیکن صرف آبیاری کافی نہیں کہ آپ اسے پانی دیں، صرف یہ کافی نہیں کہ آپ اسے کھاد دیں، اس بیج کو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اسے جراثیم سے بچائیں، اسے کیڑے مکوڑے سے بچائیں۔ تو ایمان کے لیے جہاں نیکیوں کی غذا ضروری ہے، وہاں ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسے گناہوں کی گندگیوں سے بچائیں، تاکہ اس کی ایمان کی بہار اور تازگی ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر منافقین کی نشانی بتائی، فرمایا منافق کافروں کے قریب ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے دور ہوتے ہیں۔ منافق کی ایک نشانی بتائی کہ وہ کافروں کے قریب ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے دور ہوتے ہیں۔ وہ کافروں کے قریب اس لیے ہونا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں انہیں عزت ملے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عزت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ ایسے منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی، کسی ایسی محفل میں اور کسی ایسی مجلس میں اور کسی ایسی نشست میں نہ بیٹھنا جہاں کفر کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں اسلام کا مذاق اڑا رہا ہو، جہاں نبی کی شریعت کا ساتھ استہزاء ہو رہا ہو، ایسی مجلس میں نہ بیٹھنا، ورنہ تمہارا دل بھی خلط ملط ہو جائے گا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر منافقین کی مذمت فرمائی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ایمان والوں کو پھر تلقین فرمائی کہ تم کافروں سے دوستی نہ رکھنا اور ان کے ساتھ تعلق نہ رکھنا دلی، اور فرمایا ہاں کوئی توبہ کر لے اور نیکی کی زندگی اختیار کر لے، اللہ رب العزت نے اس کی نیکی کی بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو ایمان اور ایمان کے ساتھ شکر کی زندگی گزارنے والا ہو، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا بھید بھی جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی اس نیکی پر اجر بھی دیں گے اور اس کو ہمیشہ کے لیے عذاب سے محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔